جو آیات بینات میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں جو آیت کا اختتامیہ ہے یہی موضوع سخن ہے اور یہی موضوع خطاب ہے۔ ترجمہ حصول برکت کے لیے میں نے پہلے بھی آپ کے گوش گزار کیا، ایک دفعہ پھر کر دیتا ہوں، اور ایک مسئلہ، اور پھر آگے ہم اپنے موضوع کی طرف چلیں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، اور یہ قرآن جو ہے یہ کیا ہے؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ بینات من الہدی، ہدایت کے بڑے واضح دلائل اس کے اندر موجود ہیں، یعنی کسی بھی شعبہ زندگی کے ہر بندے کو قرآن مخاطب کرتا ہے، وہ تاجر ہے، وہ زمیندار ہے، وہ کسی بھی وہ فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے، قرآن دلائل اس کو دیتا ہے، پیش کرتا ہے، اور بڑی فیصلہ کن بات ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جو تم میں سے رمضان کو پائے تو روزے رکھے۔ تو ضمناً یہیں پہ مسئلہ بیان کر کے ترجمہ آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک آدمی وہ ہے، قرآن نے کیا کہا ہے؟ جو رمضان پائے وہ کیا کرے؟ روزہ رکھے۔ ایک آدمی اب باہر سے سفر کر کے آیا، اور آپ کا یہاں پہ صبح کیا تھا؟ رات کو وہ پہنچا ہے، تو آپ کا یہاں پہ روزہ تھا۔ تو شرعی مسئلہ یہی ہے کہ وہ اپنے اس حساب کو نہیں دیکھے گا بلکہ یہاں کو دیکھے گا۔ فمن شہد منکم الشہر، وہ یہاں پہ پہنچا ہے، یہاں پہ روزہ تھا، سو روزہ رکھنا ہے اس نے، اور بس بات ختم ہے۔ 29 ہیں یا 30 ہیں یا 30 ہیں یا 31 اس کے بن رہے ہیں، جو بھی بن رہے ہیں وہ یہاں پہ آئے ہیں، تو یہاں کا حکم اس کے اوپر لگے گا، کیونکہ قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ جو تم میں رمضان پائے روزے رکھے، یہاں آئے تو رمضان ہے یہاں پہ، لہذا یہاں پہ وہ ایسے نہیں کہہ سکتا کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ اگر 30 اس نے پورے کیے ہیں تو نفلی چلا جائے گا، اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے رخصت کا اعلان کیا ہے، مریض کے لیے، مسافر کے لیے قضا کا حکم دیا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ رب تمہارے مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے، تمہارے لیے آسانی کرنا چاہتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی پوری کرو، یعنی یہ رمضان جو ہے یہ پورا کرو۔ 29 بنتے ہیں، 30 بنتے ہیں، جو رب نے تمہیں پابند بنایا ہے، مکلف بنایا ہے، وہ پورا کرو۔ اور اس تکمیل کے اوپر تکبر اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور اللہ کا شکر بجا لو، اللہ کا شکر بجا لو۔ یہ جو شکر ہے نا، یہ بہت ہی عظیم اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ ایک جذبہ ہے جو آدمی کے دل کے اندر اللہ رب العالمین جو ہے یہ ودیعت کرتا ہے۔ اور قرآن مجید نے کئی جگہوں پہ بندہ مومن سے شکوہ بھی کیا ہے۔ کئی آیات بینات کے اندر مثلا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، آل داود تم شکر کرو، میرے بندوں میں شکر کرنے والے تھوڑے ہیں، شکر کرنے والے تھوڑے ہیں۔ تو یہ رب کی مہربانی ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ ہمارے حال پہ مہربانی کی کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم نے رمضان کے پورے روزے رکھے ہیں، تو پھر شکر اس کا بنتا ہے، وگرنہ اس کی کبریائی بھی، اس کا شکر بھی، یہ بنیاد ہے۔ وگرنہ وہ توفیق لے لیتا تو آپ نے اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے رائٹ اور لیفٹ پہ ایسے ہٹے اور کٹے آدمی دیکھے ہوں گے کہ جو نہیں رکھتے ہیں۔ رب نے توفیق لے لی ہے، رب نے توفیق لے لی ہے، تو جو رب نے آپ کو توفیق دی ہے اس کے اوپر اس رب کی کبریائی بھی بنتی ہے، اور اس رب کا شکر بھی بنتا ہے کہ میرے مولا تو نے مہربانی کی ہے، تو نے مہربانی کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا،
میرا شکر کرو اور ناشکری کا ارتکاب نہ کرو۔ شکر ایک ایسا جذبہ ہے، اور شکر کی میں فارم بھی آپ کو بتاؤں گا، بلکہ میں نے کیا بتانی ہے، قرآن بتا رہا ہے، آگے آیت میں پڑھوں گا تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ شکر ایک ایسا جذبہ ہے کہ جو آپ کو امن اور سکون مہیا کرتا ہے، امن، طمانینت اور سکون مہیا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال دی ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ، کہ اللہ نے ایک بستی کی مثال دی ہے کہ جو بستی کیا تھی، بڑے مطمئن زندگی گزار رہے تھے، اور رزق من کل مکان، ہر طرف سے رزق ان کے اوپر بارش کی طرح برس رہا تھا، ہر طرف سے رزق اس کی کیا تھی، فراوانی تھی۔ پھر کیا ہوا، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کر دی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی۔ اچھا، جب ناشکری شروع کی تو پہلے کیا تھا، پہلے تھا امن، پہلے تھا اطمینان، امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا۔ پھر ایک خطا ہوئی ان سے، اور وہ خطا یہ ہوئی کہ وہ بجائے اس کے کہ شکر کی طرف جاتے ہیں، ناشکری شروع کر دی، اور پھر اس کا انہیں خمیازہ کیا بھگتنا پڑا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ رب العالمین نے خوف اور بھوک ان کے اوپر مسلط کر دی۔ خوف، معاشرے میں خوف و ہراس یہ جب پھیل جاتا ہے تو امن اور سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں اپنے معاشرے میں، آپ اپنے حق حلال کی کمائی کی کوئی چیز باہر لے کر کے نکلتے ہیں، آپ کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ میں یہ واپس لا سکوں گا یا نہیں لا سکوں گا۔ آپ کی گاڑی ہے، زندگی بھر آپ ایک ایک روپیہ جمع کرتے رہے، اور آپ نے اپنی اور اپنے بال بچے کے لیے سواری کا انتظام کیا، اور ظالم آئے اور آنن فانن آپ کی جمع پونجی کے اوپر ہاتھ پھر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذاقہ اللہ لباس الجوع، جب معاشرے میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر خوف اور بھوک، یعنی ہونے کے باوجود بھی بھوک کی کیفیت ہوتی ہے، اور دوڑے چل ہوتی ہے، اور اطمینان نام کی کوئی چیز آپ کو معاشرے میں نظر نہیں آتی ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ، اور ایک اور بھی اس میں چیز ذہن میں رکھیں، ایک حدیث بھی میں آپ کی گوش گزار کروں گا، دو نعمتوں کے حوالے سے بالخصوص آئی ہے، اگر میرے ذہن میں رہا انشاءاللہ، کہ جن بندوں کے پاس اللہ نے مہربانی کی ہوئی ہے نا، وہ رونا دھونا یہ ان کو چھوڑنا چاہیے، کہ مارے گئے، کٹے گئے تھے، مک گئے تھے، بالکل شاہی کوئی نہیں جیتے، بالکل جناب فنائی ہو گئی تھی، تباہی ہو گئی، تو پھر فنائی ہو گئی تھی، تباہی ہو گئی، تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، پھر ایسے ہی ہوتا ہے، اور یہ ہو جاتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہو جاتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ ایک آدمی کے پاس نبی کریم علیہ السلام بیمار پرسی کے لیے گئے، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کو حوصلہ دیا، اس کو حوصلہ دیا، تو آگے سے یہ کہا گیا کہ یہ تو مر رہا ہے، اور آپ حوصلے کی بات کرتے ہیں، میں مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں، یہ جا رہا ہے اور آپ حوصلے کی بات کرتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا ایسے ہے تو پھر ایسے صحیح، تو بندہ دنیا سے اٹھ گیا۔ تو یہ جو ہم رونوں اور دونوں اور واویلا کرتے ہیں، تو پھر رب کہتا ہے پھر ایسے ہیں تو پھر ایسے صحیح، ایسے ہیں تو ایسے صحیح۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہوئی ہے تو رونا دھونا بنتا نہیں ہے، شکر بنتا ہے، شکر بنتا ہے، شکر کریں، شکر الحمدللہ۔ برادران اسلام، پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے پاس رسول آئے، انہوں نے ان رسولوں کو جھٹلایا،
اللہ نے انہیں عذاب سے دوچار کیا اور یہی ظلم کرنے والے تھے۔ پھر آگے دیکھیں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ یہاں بھی شکر کی بات ہوئی ہے اور اپنے اوپر لگانے کی بات بھی ہوئی ہے، اپنے اوپر لگانے کی بات بھی ہوئی ہے۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جو رب نے مہربانی کی ہے کھاؤ پیو، کلو کھاؤ۔ اور قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ آتا ہے کلوا واشربوا لا تسرفوا، فضول خرچی نہ کرو، کھانا پینا ممانعت نہیں ہے۔ اسی معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں لوگ جوڑ کے مر جاتے ہیں، نہ بال بچے پہ لگاتے ہیں نہ اپنے اوپر لگاتے ہیں، اور مطلب ہے کہ پنجابی جو کہہ لو بھئی عیدی والے دیہڑی کھیڑی تے برو بھی قدر نہیں مارا، اور یہ سادگی نہیں ہے، یہ سادگی نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی کو دیکھا اس نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے تیرے اوپر مہربانی نہیں کی ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ بڑی مہربانی کی ہے۔ تو اللہ پاک کے حبیب نے ارشاد فرمایا اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کھاؤ جو رب نے تمہیں رزق دیا ہے، لیکن کھاؤ حلال اور طیب، حلال اور طیب، اور پھر واشکرو، اس کا شکر کرو، اس کا شکر گزار۔ برادران اسلام، ایک اور آیت کریمہ سورہ ابراہیم کی، اس کا ترجمہ میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے شکر کے طریقے بتائے ہیں۔ قُلْ عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، کہ میرے بندوں کو کہو جو ایمان والے ہیں کہ نماز پڑھا کریں، یقیم الصلاۃ، نماز پڑھا کریں۔ اللہ کے شکر کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ اس کی بارگاہ میں اللہ اکبر آپ ماتھا ٹیک دیں، اس سے بڑھ کر کے اور کیا شکر ہو سکتا ہے؟ میرے مالک تو نے مہربانی کی ہے۔ اچھا اس آیت سے پہلے میں حدیث بھول جاؤں گا، ذہن سے نکل جائے گی۔ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی لوگ ناقدری کرتے ہیں۔ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی لوگ ناقدری کرتے ہیں، اور ان دو نعمتوں میں سے ایک نعمت کیا ہے؟ الصحہ، ایک نعمت صحت کی ہے اور دوسری نعمت فرصت کے لمحات کی ہے۔ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کی ناقدری کرتے ہیں۔ جن کو اللہ رب العالمین نے صحت دی ہے، طاقت دی ہے، اٹھو رب کی بارگاہ میں سجدہ کرو، اٹھو رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، اپنے رب کو منا لو۔ ایسا نہ ہو تمہارے اوپر ایک ایسا وقت بھی آ جائے کہ تم جو ہے وہ ماتھا ٹیکنے سے بھی قاصر ہو جاؤ، اور تم ماتھا ٹیکنے سے بھی رہ جاؤ، اس لیے کہ جب صحت نہیں رہی تو پھر کیا ہوگا۔ اس لیے میں کو یہ گزارش کرتا رہتا ہوں کہ جن لوگوں کی قدر، جن کی ہمت ہے، طاقت ہے، کوشش کیا کریں کہ اپنا ماتھا رب کے سامنے ٹیکیں۔ اگرچہ آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ جو ہے اجازت ہے آپ کو کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو ماتھا زمین پہ ٹیکنے کے اندر مزہ ہے وہ کسی اور جگہ پہ نہیں ہے۔ کیونکہ آپ کسی کو جب دیکھتے ہیں کہ یار یہ میں ایک بات کروں سمجھانے کے لیے، اور جب رب دیکھتا ہے کہ یار اس بندے نے ماتھا ٹیک دیا ہے تو پھر بات ختم ہے۔ پھر اگر آپ گڑ گڑا کر کے پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اس سے بڑھ کر کے رب کا اور کیا شکر ہو سکتا ہے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے بندوں کو کہیں کہ وہ ایمان رکھیں، نماز قائم کریں، اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کریں قیامت سے پہلے۔ اور قیامت کا یہ کنسپٹ نہیں ہے کہ جناب 200 سال 300 سال بعد قیامت آئے گی۔ آپ کی قیامت آپ کی آنکھوں کے بند ہونے کے ساتھ ہی آپ کا کھاتا شروع ہے۔ آپ کی عدم موجودگی میں بھلے یہ دنیا 1000 سال چلے تو آپ کو کیا فائدہ ہے؟ مجھے کیا فائدہ ہے؟ میں تو اپنی زندگی کا باب کلوز کر گیا نا، مجھے اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پیچھے دنیا 1000 سال چلے تو بھی میرے قیامت کا کھاتا وہاں سے شروع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے کیا کرو؟ یہ اعمال کر لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانیاں گنوائیں۔ وہ ذات ہے جس نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو تخلیق کیا، اور آسمان سے پانی برسایا اور تمہیں پھلوں کا رزق دیا۔ اخرج بھی من الثمرات، پھلوں کا رزق دیا۔
اگر آپ اس رمضان میں ہی دیکھتے آپ کے دسترخوان کے اوپر اللہ کی کون کون سی نعمت نہیں پہنچی۔ اخرج بھی من الثمرات رزقا لکم، اور پھر اس نے تمہارے لیے یہ تجارت کے سامان بنائے اور تمہارے لیے سورج اور چاند بنایا اور رات اور دن بنایا، اور آگے آتاکم من کل ما سألتموہ، جو تم نے مانگا دیا۔ قرآن مجید کی اس آیت پہ غور کریں۔ ہم اکثر یہ آیت یہاں سے میں بھی شروع کرتا تھا، پیچھے کبھی نہیں دیکھا تھا پچھلا مضمون کیا ہے۔ اکثر آیت ہماری زبانوں پہ کیا آتی ہے؟ اکثر آیت ہماری زبانوں پہ ہوتی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اس کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن جب اس سے پچھلی آیت دیکھی اور جو مضمون اس کے اندر ہے تو ایک دفعہ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو تم نے مانگا ہم نے دیا۔ تم نے صحت مانگی ہم نے صحت دی، تم نے رزق مانگا ہم نے رزق دیا، تم نے اولاد مانگی ہم نے اولاد دی، تم نے کاروبار مانگا ہم نے کاروبار دیا، تم نے اور جو کچھ مانگا ہم تمہیں دیتے ہی گئے۔ آتاکم من کل ما سألتموہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ شکوہ ہے انسان سے، شکوہ ہے، اختتام شکوے پہ ہے۔ ان الانسان لظلوم کفار، یہ انسان بڑا ظالم بھی ہے اور ناشکرا بھی ہے، ناشکرا بھی، ظالم بھی ہے، ظلم کرتا ہے، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ نماز چھوڑی ہے تو کس پہ ظلم کیا؟ اپنے اوپر ظلم کیا۔ روزہ چھوڑا ہے تو کس کے اوپر ظلم کیا ہے؟ اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اگر اللہ نے مہربانی کی ہوئی ہے نہیں لگایا، کس کے اوپر ظلم کیا؟ اپنے اوپر ظلم کیا، بال بچے پہ ظلم کیا، رشتہ داروں پہ ظلم کیا۔ جب رب نے مہربانی کی ہوئی ہے تو پھر ہاتھ کو کھلا رکھنا چاہیے۔ ان الانسان لظلوم، یہ ظلم کرنے والا ہے، کفار، ناشکری کرنے والا ہے، ناشکری کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ اور یاد رکھیے آدمی جب ناشکری پہ آ جائے تو رب نعمت لے لیتا ہے۔ آدمی جب ناشکری پہ آ جائے اللہ رب العالمین نعمت لے لیتا ہے۔ بخاری شریف کی بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، 3 آدمیوں کو اللہ نے ابتلا میں مبتلا کیا، آزمائش ڈالی ان کے اوپر۔ ان میں ایک تھا کوڑ کا مریض، ایک تھا جس کے بال نہیں تھے، اور ایک وہ آدمی تھا جو نابینا تھا۔ ان کے پاس فرشتہ آیا، سو کہا بتاؤ جی کیا آپ کا کیا من ہے، کیا خواہش ہے؟ تو وہ جو کوڑ کا مریض تھا اس نے کہا یار لوگ تو نفرت کرتے ہیں، کوئی ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یہ مرض بھی جاتا رہے اور فراخی بھی ہو۔ تو فرشتے نے کہا ٹھیک ہے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو بندہ درست ہو گیا، کوڑ اس کا ختم ہو گیا۔ ابھی مال کا کیا کرنا ہے؟ تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اونٹ دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، فرشتے کے ذریعے سے اس کو ایک گابن اونٹنی مل گئی جو آگے اتنی اس میں برکت ہوئی کہ پوری وادی، یعنی وادی سے مراد آپ یہ کہہ لیں کہ ریوڑ بن گیا، ریوڑ بن گیا۔ دوسرے کے پاس فرشتہ گیا، اس کو کہا آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی یہ خوبصورتی بھی گئی اور لوگ بھی باتیں کرتے ہیں، تو آپ دعا کریں۔ اور اوپر سے اچھا جب اس طرح کا مسئلہ ہو نا تو بندہ غریب بھی ہو اور کوئی پرابلم بھی ہو تو پھر اس کو ڈبل باتیں سننی پڑتی ہیں، اور بندہ امیر ہو تو وہ امارت اس کا، وہ کہتے ہیں نا ایک اچھی بات کرنے والا آدمی غریب آدمی ہو تو لوگ اس کی بات پہ توجہ نہیں دیتے ہیں، اور جس کی جیب میں 4 ٹکے ہوں اور وہ ویسے بھی ادھر ادھر کی بھی مارے تو ہر بندہ کہے گا یہ اس کی بات سنیں، یہ بندہ بڑا قابل ہے۔ وہ قابل نہیں ہے، اس کی جیب قابل ہے، بندے کی قدر نہیں ہے۔ تو فرشتے نے کہا یہ ہو جائے گا۔ فرشتے نے اس کی سر پہ ہاتھ پھیرا، بال بھی آ گئے۔ آپ کیا مانگتے ہو؟ مجھے گائے وغیرہ یہ جو ہے یہ مل جائیں۔ تو فرشتے نے اس کے حق میں اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی، مال کی فراوانی ہو گئی۔ تیسرے نابینے کے پاس آپ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نظر بھی لوٹائیں اور مال بھی مل جائے۔ نظر بھی لوٹائی اس کی، اور اس کو بکری ایک دی گئی جو آگے پورا ریوڑ بنی۔
اب دوبارہ فرشتہ آزمائش کی صورت میں پھر آ گیا، اس کے پاس آیا، دیکھو یار میں بڑا محتاج ہوں اور مجبور ہوں، اور یہ جو اونٹ ہیں اللہ نے مہربانی کی ہے تیرے اوپر، اور مجھے دے دو، سواری کے کام آئے گا، میں اپنا نظام چلاؤں گا۔ اس نے کہا جاؤ جاؤ کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا دیکھو یار مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں آپ کو جانتا ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کے اوپر حالات بڑے کٹھن تھے۔ اس نے کہا نہیں نہیں ایسے نہیں تھا، یہ اپنا یاد رکھنا چاہیے، جو وہ نمات ہوتے ہیں نا وہ یاد رکھنے چاہیے، وہ نہیں بھولنے چاہیے، پدر من سلطان بود والا کام چھوڑنا چاہیے، جو ہیں ہم سو ہیں، اور اس میں کیا ہے، جو ہم ہیں سو ہیں، جو تھے سو تھے، تو بات یاد رکھنی چاہیے۔ نے کہا نہیں نہیں میں ایسے ہی تھا۔ اس نے کہا اچھا ایسے ہی تھا تو کیا ہوا؟ اس نے ناشکری کا ارتکاب کیا، سب کچھ کیا۔ دوسرے کے پاس آیا جو گنجا تھا، اس کا بھی سب کچھ اسی طرح گیا، اس نے بھی کچھ نہیں دیا رب کی بارگاہ میں۔ نابینے کے پاس آیا، اس نے کہا یار واقعی میں نابینا تھا، اللہ نے مہربانی کیا، لے جا جو تیرا دل کرتا ہے لے جا۔ اس نے کہا تو کامیاب ہو گیا ہے، تو کامیاب ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین جب دیتا ہے پھر کبھی کبھی ابتلا بھی بھیجتا ہے۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم، جو ہم نے دیا اسی سے مانگ رہے ہیں، اور جو ہم نے دیا اسی سے مانگ رہے ہیں، اس میں سے تو خرچ کرو۔ برادران اسلام یہ دین ہے، اور دین ہمیں ہمیشہ ایک ایسے راستے پہ ڈالتا ہے جس میں ہماری دنیاوی بھلائی بھی ہو اور آخرت کی بھلائی بھی ہو۔ تو اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں کہ میرے رب نے ہم سے روزے بھی پورے کروائے، میرے رب نے ہم سے قرآن بھی پورے کروائے، اور ذکر کی، تسبیحات کی، تعلیلات کی توفیق بھی بخشی۔ اگر وہ نہ بخشتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ اور کتنے ایسے ہیں کہ جو محروم ہیں، جب آپ ان محروموں کو دیکھیں تو پھر اور شکر بنتا ہے کہ شکر ہے میرے مولا، وگرنہ ہم بھی اگر اس لسٹ میں ہوتے اور اس صف میں کھڑے ہوتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ برادران اسلام، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، میرا رب ہم سب کو شکر کی توفیق مرحمت فرمائے، دین پہ استقامت دے، آمین یا رب العالمین۔